اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ سورۃ البقرہ کی تفسیر دیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے ابھی تک ڈیٹیل میں 2 کیٹیگریز کو ڈسکس کر لیا، اس کے بعد ہم نے 3rd کیٹیگری کو کل سٹارٹ کیا تھا۔ اس میں ہم نے سب سے پہلا پوائنٹ دیکھا تھا کہ جو منافقین ہیں وہ دھوکہ دینے والے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ آج ہم اس کا 2nd پوائنٹ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میں پہلے اس کی تلاوت کرتی ہوں، اس کے بعد اس کا ترجمہ، پھر ہم اس کی تفسیر انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے تو اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اب اس میں دیکھیں، آج ہم صرف اس ایک آیت کو دیکھیں گے کیونکہ اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہماری زندگی کا ایک اہم جز بن چکا ہے۔ تو اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہمیں کیسے ڈرا رہے ہیں، اور یہ منافقین کی ایک نشانی ہے۔ سب سے پہلے اس میں ہے کہ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ ہے، اور اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا۔ تیسری چیز، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ 4تھ پوائنٹ ہے اس آیت کا، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں سب سے پہلے جو پوائنٹ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جو نفاق کی بیماری ہے نا، جو منافقت ہے انسان کی، وہ ہے کیا؟ بیسیکلی دل کی بیماری ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا تھا کہ ایمان نہ 3 طرح سے ہے، ایک ہے زبان سے ایمان، دوسرا تھا دل سے ایمان، تیسرا تھا عملی۔ جو منافقت ہے نا، وہ انسان کے اندر تب آتی ہے جب اس کے دل میں ایمان کی کمی ہوتی ہے۔ ایمان کی کمی کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم دل سے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اللہ کے رسولوں کو، اللہ کے فرشتوں کو اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو، ان سب چیزوں پہ ایمان نہیں ہے۔ آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے، دل سے ہم اس چیز کو نہیں مان رہے۔ جب ہمارے دل میں کمزوری ہوگی نا، ہمارے دل میں مرض ہوگا، تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہمارے عمل میں بھی کھوٹ آئے گا۔ تب زبان سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر، اس کے رسول پر، ہر چیز پر ایمان لے آئے، لیکن جب ہم دل میں مرض کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمیں ڈاؤٹس ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک۔ اس پہ عمل ہم تبھی کریں گے نا جب ہمارا دل اس بات پہ پختہ یقین رکھتا ہوگا۔ جب ہمارے دل میں ڈاؤٹس ہوں گے، ہمیں شک و شبہات ہوں گے نا اس چیز کے لیے۔ ایک ایگزامپل سے میں یہ بات سمجھاتی ہوں۔ آج کے دور میں بہت کامنلی یہ بات سنی جاتی ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے نا، اس کے اندر بہت سارے ایسے احکامات ہیں جو آج کے دور کے لیے نا اتنے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، کیونکہ اب دنیا بہت ایڈوانس ہو چکی ہے، سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، دنیا بہت آگے چلی گئی ہے۔ اب دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملانے کے لیے نا ہم اسلام کا ہر حکم نہیں مان سکتے، جیسے پردے کا حکم ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جس میں ہم لوگ یہ کامنلی لوگوں کے منہ سے یہ سنتے ہیں کہ یہ نا بہت کنزرویٹو ہے، یہ 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے تھا، اب ہم نہیں اس کو اتنا ہم یوز نہیں کر سکتے، ہم اتنا اپلائی نہیں کر سکتے اپنی لائف میں۔ تو انڈائریکٹلی ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب ہمیں ڈاؤٹ ہے نا کہ یہ 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے تو تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد فیوچر میں کس طرح کے لوگ آنے والے ہیں، یہ کس طرح کا زمانہ آنے والا ہے، کیا لائف سٹائل ہوگا ان کا۔ تو بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں؟ اس پہ شک کرتے ہیں۔ جب ہم لوگ قرآن پاک کی کسی بھی احکام پہ شک کرتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو سورۃ البقرہ کی 2nd آیت ہے نا، ہم اس سے انکار کر رہے ہیں، ہم اس سے کفر کر رہے ہیں۔ وہ کیا تھی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ جب ہم نے شک کیا ہم نے اس دوسری کو، اس کے بعد آگے آ جائیں، اس میں جو 4تھ آیت تھی نا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی کہ ہم نے 4تھ آیت کو بھی، اس سے بھی انکار کر دیا، اس پہ بھی ہم نے کفر کیا۔ تو اب دیکھیں، اگر ہم لوگ قرآن پاک کے کسی بھی حکم کو نہیں مان رہے، ہمارے دل میں اس کے لیے ڈاؤٹس ہیں، ہمیں شک ہے کہ پتہ نہیں، آج کے دور میں ہم اس پہ عمل اتنا نہیں کر سکتے۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دور میں نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں قرآن پاک پہ شک ہے بیسیکلی، کہ خدا نہ خواستہ اس کے احکامات مکمل نہیں ہیں، یا آج کے دور کے لیے نہیں ہے، میرے لیے نہیں ہے، میں جس سوسائٹی میں رہ رہی ہوں یہاں پہ میں موو نہیں کر سکتی اگر میں اس پہ احکامات پر عمل کرتی رہوں گی۔ تو یہ کیا ہے؟ دل کا مرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ کو کیوں فرق پڑے گا اگر میں کوئی گناہ کر رہی ہوں یا اگر میرے اعمال برے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ وہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ کو میری ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کی ضرورت ہے۔ جب میں بار 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 اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں گی اور اپنے دل میں اس مرض کو پیدا کر کے رکھوں گی، اور ویسے ہی میرے اعمال، میرا دل، میرا صرف زبان سے کہہ رہی ہوں اللہ اور اس کے رسول پہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا میرا دل کیا ہے، میرے عمل میں کتنا کھوٹ اور کتنا دکھاوا ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔
پھر کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مرض کو اور زیادہ کر دیتے ہیں. مرض کو زیادہ کرنے کا بھلا کیا مطلب ہے؟ اس کو بھی اگزامپل سے سمجھیں, وہ زیادہ اچھے طریقے سے انشاءاللہ سمجھ آئے گا. ہم نا نارملی دیکھتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں نا جو فراڈ کرنے والے ہوتے ہیں, یا دوسرے بندے کو اپنی باتوں میں گھما پھرا کے اس کو پاگل بنا دیتے ہیں, یا جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں, اتنے کانفیڈنس سے جھوٹ بولتے ہیں سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور نا ہم لوگ دیکھتے ہیں نارملی کہ نا وہ لوگ کبھی نہیں پکڑے جاتے اس چیز میں, وہ جھوٹ بولتے ہیں اور ہر کوئی اس پہ یقین بھی کر لیتا ہے. پھر ہمارے ذہن میں نا ضرور یہ چیز آتی ہے کہ یار یہ دیکھو اتنا فراڈ کرنے والا بندہ, اتنا چیٹ کرنے والا, اور کبھی پکڑا ہی نہیں گیا, پتہ ہی نہیں چلتا, دیکھو آرام سے اس کی زندگی کتنے سکون میں ہے. وہ بیسیکلی کیا ہے, اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کیا ہوا ہے. جو ان کے دل میں نفاق کی, دھوکہ دینے کی, جھوٹ بولنے کی جو عادت ہے نا, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے اس بندے کو, اور پھر کیا ہو رہا ہے, اس کے مرض کو زیادہ سے زیادہ وہ نفاق میں شروع کیا, اس نے دھوکہ دینا شروع کیا, اور وہ دھوکہ ہی دیتا جا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس میں نا ڈھیل دے دی ہے, اس میں اسی غلطی میں اس کو کامیابی دے رہا ہے. اسی وجہ سے تو اسے پتہ نہیں چل رہا کہ میں غلط ہوں یا نہیں. اس کے بعد پھر کیا ہے, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں تو یہ ہے کہ اس کے مرض کو زیادہ کر دیا, ڈھیل دے دی ہے, اسے ایک لا علمی میں چھوڑ دیا, اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں غلط کر رہا ہوں. دوسری آخرت میں اس کے لیے کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. علیم ہوتا ہے دردناک, ایسا جو پینفل, تکلیف دینے والا, اذیت دینے والا, جو آپ کی باڈی کو بھی تکلیف دے, آپ کی روح کو بھی مینٹلی ٹارچر بھی ملے, ایک ایسی چیز جو آپ کو ہر طرح سے بے چین رکھے, پریشان کرے. اور پھر وہ عذاب علیم ملنا کہاں پہ ہے, جہنم میں. اور جہنم کب آئے گی, قیامت کے بعد ہمیں ملے گی نا جزا اور سزا. ہمیں کیا مل رہی ہے, جھوٹ بولنے پہ سزا مل رہی ہے. اور قیامت کے دن کیا ہے, اس دن میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ قیامت کے دن موت ختم ہو جائے گی, موت نہیں آئے گی, یعنی ہمیشہ ہمیشہ. اگر کوئی جنت میں ہے وہاں بھی ہمیشہ, اگر جہنم میں چلا گیا وہاں بھی ہمیشہ. اب کیونکہ وہ جہنم میں چلا گیا اور اسے کیسا عذاب مل رہا ہے, دردناک, تکلیف دینے والا, اذیت دینے والا, جو اس کی باڈی کو بھی ملے گی, جو اسے مینٹلی طور پر بھی ٹارچر ہوگا, ہر طرح سے ایک تکلیف. اور وہ تکلیف کیوں ہے, بیما کانو, اس لیے کہ وہ یکذبون, جھوٹ بولتے تھے. وہ لوگ جھوٹ بولنے والے تھے. اچھا دیکھیں, جو کفر کرنے والے تھے نا, جو صاف انکار کرنے والے تھے, ان کے لیے کیا تھا دنیا میں, ان کے لیے کیا تھا, اللہ تعالیٰ ان کے کانوں پر, آنکھوں پر اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال رہا تھا. ان لوگوں کے لیے کیا ہے کہ اللہ ان کے دل میں جو مرض ہے نا اس کو زیادہ کرتا تھا. ان لوگوں کے لیے آخرت میں کیا تھا, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, بہت بڑا عذاب. اور ان لوگوں کے لیے کیا ہے, وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم, دردناک عذاب. دیکھیں کتنی تکلیف کی اور کتنی اذیت کی بات ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ بیسیکلی ہمیں کیا کر رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں نا اس غلطی سے, اس گناہ سے, اس منافقت سے ہمیں بچانے کے لیے ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ اگر میں اس گناہ میں پڑ گئی اور میرے دل میں یہ مرض آ گیا تو کیا ہوگا میرے ساتھ, مجھے دردناک عذاب ملے گا. اور کیوں ملے گا, جھوٹ بولنے کی وجہ سے. اب دیکھیں کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں جھوٹ بیسیکلی نا 90% تک ایسا ہوتا ہے, ہم تب جھوٹ بولتے ہیں جب ہم نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے نا, چاہے وہ دین کے لحاظ سے ہو, چاہے وہ دنیا کے لحاظ سے ہو. ہم اپنی اس غلطی کو چھپانے کے لیے, اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اگزامپل بڑی سمپل سی ہے جو کامنلی دیکھی جاتی ہے. ہمیں ٹیچر کوئی ہوم ورک دیتی ہیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے, ہم وہ نہیں کر کے جاتے, جو بھی وجہ ہے. پھر ہم اپنی اس غلطی کو چھپانے کے لیے کہ ہم نے کیوں نہیں کام کیا, ہم کوئی بھی بہانہ بنا دیتے ہیں. وہ بہانہ بیسیکلی کیا ہے, جھوٹ ہے. ہم اس ٹائم بچ جاتے ہیں نا, تو ہمیں لگتا ہے کہ جھوٹ نے ہمیں بچا لیا. اور نا حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹ جو ہے نا وہ ہلاکت ہے. اس ٹائم ہم بچ جاتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ بیسیکلی ہماری آخرت کی ہلاکت ہے. وہ جو دل میں ایک مرض پیدا ہو جاتا ہے نا, ایک جھوٹ بول کے نا ہمارے دل پہ منافقت کا وہ داغ لگ جاتا ہے. پھر ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جھوٹ بھی. ایون مذاق میں بھی جو ہم جھوٹ بولتے ہیں نا وہ بھی غلط ہے. وہ بھی ہمارے دل میں نفاق کا ایک نا وہ ڈاٹ لگا دیتا ہے. جیسے جیسے ہم جھوٹ بولتے رہیں گے, جھوٹ بھی تو ایک دھوکہ ہی ہے. دھوکہ دینے کے لیے ہمیں جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے, اور جھوٹ بول کے ہم بیسیکلی سامنے والے کو دھوکہ دے رہے ہیں. یعنی یہ دونوں چیزیں آپس میں بالکل ایک ہی ہیں. اور پھر جب ہم ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں نا اپنی زندگی میں, تو کیا ہوتا ہے, ہمارے دل میں یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز, ایک تو یہ کہ ہمارے دل میں خرابی ہے, دوسری چیز کیا ہوتی ہے, ہم لاشعور رہتے ہیں اس چیز سے. اللہ تعالیٰ نے 2 جگہوں پہ کہا وما یشعرون ولکن لا یشعرون, اور انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ غلط کر رہے ہیں. سب سے پٹیفل سچویشن ہے یہ کہ آپ کو اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ آپ غلطی پر ہو. لیکن ہم لوگوں نے تو شروع میں کہا تھا کہ اہدینا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دینا. اور ہم سیدھا راستہ چھوڑ کے ہم ایسے راستے پہ پڑ گئے ہیں جس میں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم غلط جا رہے ہیں, سیدھا جا رہے ہیں, صحیح ہے, اندھیرے جگہ پہ ہے یا روشنی کا راستہ ہے, کون سا راستہ ہے, کچھ پتا ہی نہیں.
اور پھر اب ہم دنیا میں کب کب جھوٹ بولتے ہیں یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ ایک ایگزامپل دیکھیں. ہم لوگ نا جب ہم نے کسی کو کوئی سرپرائز دینا ہوتا ہے نا, کوئی بھی سرپرائز, ہم لوگ نا اس سے سرپرائز چھپانے کے لیے, جب تک ہم نے وہ دینا نہیں ہے تب تک ہم اسے چھپانے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز مذاق میں ہم اتنا جھوٹ بولتے ہیں ہم بچوں سے کتنا جھوٹ بولتے ہیں. اب دیکھیں اگر پروفیشنل لائف میں ایز اے ڈاکٹر ہم اپنے پیشنٹ سے کتنا جھوٹ بولتے ہیں, ایز اے ٹیچر ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں, ایز اے اسٹوڈنٹ ہم ٹیچرس کے ساتھ کتنا جھوٹ بولتے ہیں, ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کتنا جھوٹ بولتے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, بڑی بات تو ایک علیحدہ ہے نا, اپنے مطلب کوئی غلطی کر دی اس کو چھپانے کے لیے, پھر ہر بات پہ نارملی. اور دیکھیں جھوٹ بولنے والے کا انجام اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, انہیں دردناک عذاب ملے گا. اور آج ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں, ہنستے ہیں مذاق اڑاتے ہیں, اور اس چیز کو سمپل سمجھا ہوا ہے ہم لوگوں نے, اور اپنی لائف کی روٹین بیسس میں آ چکی ہے یہ چیز. تو کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سورۃ البقرہ کے 2 رکوع میں بالکل ابھی قرآن پاک سٹارٹ ہے اسی میں ہمیں بتا دیا ہے کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے, نفاق کی بیماری کی ایک پوائنٹ ہے یہ. اور ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے, سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا اس رکوع میں, کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے, حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. یعنی کہ اگر میں جھوٹ بولوں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم زبان سے کہہ رہی ہو, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہیں گے, طیبہ تم نے زبان سے جسٹ کہا تھا کہ تم اللہ اور آخرت پر ایمان لاتی ہو, لیکن تمہارا کوئی ایمان نہیں تھا. اور کیا اس کی وجہ ہوگی کہ میں نے اپنی زندگی میں جھوٹ بولے تھے. پھر کیا ہوگا جب میں جھوٹ بولوں گی 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, اس میں میرے لیے آسانیاں بنتی جائیں گی اور مجھے لگے گا میں حق راستے پر ہوں, لیکن میں غلط راستے پہ ہوں. تو اب دیکھیں کیسی سچویشن ہے کہ ایک تو ہم لوگ کتنا کامنلی جھوٹ بولتے ہیں. ہم لوگوں نے اس سے بچنا ہے. ہم کتنا کامنلی اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں جھوٹ بول کر. پھر ہم لوگ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے عقیدے کے ساتھ ہم دھوکہ دیتے ہیں. نماز نہ پڑھ کے, نماز سے بچنے کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں, اس میں ہم بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اتنے احکامات میں ہم اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جھوٹ بول کے. پھر ہم دنیا کو بھی, اور نا جو منافقت ہے نا وہ انسان بیسیکلی تب کرتا ہے جب دین اور دنیا کو بیلنس نہیں کرتا نا, دنیا کو دین پہ فوقیت دینے لگتا ہے, اللہ تعالیٰ کو پیچھے چھوڑ کے نا وہ دنیا کو امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے. ظاہر ہے جب آپ کو پتا چلے گا, آپ تبھی جھوٹ بولتے ہو نا جب آپ اپنے آپ کو کسی انسلٹ سے بچانے کی کوشش کرتے ہو, کہ کہیں میرے سب کے سامنے انسلٹ نہ ہو جائے, میں جھوٹ بول کے نا اپنے گناہ پہ پردہ ڈال لیتی ہوں. یعنی کہ دنیا کے سامنے انسلٹ آپ کے لیے زیادہ میٹر کر رہی ہے, اور جو قیامت کے دن اللہ انسلٹ کرے گا پوری کائنات کے سامنے, ہر انسان کے سامنے, وہ انسلٹ ہمارے لیے میٹر نہیں کرتی. اس کا کیا مطلب ہے, نہ ہمارا اللہ پہ ایمان ہے ہمارے دل میں, نہ ہی آخرت پہ. دیکھیں اب یہ پہلی آیت کا کتنا کلیئر مطلب ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ تم صرف زبان سے کہتے تھے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لائے. اگر تم سچ میں دل سے اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے تو دنیا کی فکر نہ کرتے, اپنی آخرت کی فکر کرتے. تم دنیا کا ڈر نہ ہوتا کہ دنیا کے سامنے میری انسلٹ ہوگی, میرے گناہ میرے عیب دنیا کے سامنے آئیں گے, اور اسے چھپانے کے لیے دھوکہ دیتے لوگوں کو اور جھوٹ بولتے, بلکہ آخرت کی فکر کرتے. جزا اور سزا کی فکر ہوتی تو کیا میں جھوٹ بول کے اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالتی دنیا کے سامنے؟ بیسیکلی مجھے کیا ہے, دنیا کے سامنے اپنی انسلٹ سے بچنے کا ڈر ہے کہ کہیں دنیا کے سامنے میری انسلٹ نہ ہو جائے, دنیا میرے سامنے میرے کردار پہ یا میرے اخلاق پہ باتیں نہ کرے. دنیا کو امپریس کرنے کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کو پیچھے کر دیا. اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مجھ پہ اور آخرت پہ ایمان تھا ہی نہیں.